باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین نبینا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. درود پڑھ دیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، میں آج کی گفتگو کو اپنی کل کی گفتگو سے متصل کر رہا ہوں بسم اللہ. کہ علی سے جلنے والے لوگ دو بندے تھے کہ جن پر براہ راست علی کے فضائل کا اثر ہو رہا تھا. بسم اللہ. بسم اللہ. دو بندے تھے کہ جن پر علی کے براہ راست فضائل کا اثر ہو رہا تھا. ایک پہ فضائل کا اثر، ایک پہ تلوار کا اثر. بسم اللہ. مسجد نبوی ہے، ہر کسی نے اپنے دروازے مسجد نبوی میں کھولے ہوئے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. پیغمبر نے فرمایا دروازے بند کرو سوائے علی کے. دروازے بند کرو سوائے علی کے. ایک بڑا قابل بزرگ آیا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک کھڑکی رکھ لوں؟ نبی نے فرمایا نہیں، بند کرو. بندہ بڑا تیز تھا اور ہوشیار تھا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ پھر ایک مہربانی کریں، چھوٹا سا ذرا سوراخ، تاکہ میں آپ کو آتا جاتا دیکھ سکوں. نبی نے فرمایا نہ میں نے تمہارے دروازے نہ میں نے بند کرائے ہیں، نہ علی کا دروازہ مرضی سے کھلوایا ہے. تمہارے دروازے رحمان نے بند کرائے، علی کا دروازہ خدا نے کھلوایا. ایک علی کا دروازہ کھلا رہا. کتنا بے غیرت ہے وہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم جیسے تھے. جس کا دروازہ اس کے گھر میں کھلتا ہو، جس کی آنکھ اس کے گھر میں کھلتی ہو، جس کی آنکھ اس کے گھر میں بند ہوتی ہو. بندوں سے تو اس کی تجارت ہوئی نہیں. بندوں سے تو اس کی تجارت ہوئی نہیں. علی نے جب سودا کیا رحمان کے ساتھ، انگوٹھی بیچے ولایت خرید لے، نیند بیچے مرضیہ خرید لے، ضربت کے بدلے ساری عبادت خرید لے. جو بندے ادھر آئے دیکھتے اسے ہیں، مانتے اسے ہیں. جس کی کردار کا نام اسلام، جس کی گفتار کا نام قرآن، جسے نصیری نے دیکھا خدا کہا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا معجزہ پروردگار، دروازہ کھلا رہا تو کوئی جل گیا. ایک بندہ سورہ برات کی تبلیغ کرنے نکل گیا، آدھے رستے سے مصطفیٰ نے واپس بلا لیا. غصے ہو کر کہتا ہے کہ مجھے واپس کیوں بلایا؟ نبی نے فرمایا میں نے نہیں بلایا. وہ کہتا ہے یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہو، یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہو. بھائی بنانے کی بات آئی تو علی کو سینے سے لگایا. شادی کی بات آئی
تو تارا علی کے دروازے پہ اترا. ہجرت کی رات آئی تو بستر پہ علی کو سلایا. کیا بات. دوسرا بندہ وہ ہے کہ جسے بدر میں علی سے مار پڑی, پھر احد میں علی سے مار پڑی, پھر خندق میں علی سے مار پڑی. ساری زندگی ذاکروں کا امتحان لیتے رہنا. اس فکرے میں مجمع کا امتحان ہے اور معرفت علی نے دی ہے. بس ایک کو علی سے فضائل کی مار پڑتی رہی, ایک کو علی سے تلوار کی مار پڑتی رہی. بس جسے تلوار کی مار پڑتی رہی اس کا بیٹا علی سے لڑنے آ گیا. جسے فضائل کی مار پڑتی رہی اس کی بیٹی علی سے لڑنے آ گئی. نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. چلنے والے جلتے رہے, واہ 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 واہ. چلنے والے جلتے رہے. کیا کہنے. اسی لیے کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. پھر کوئی اور راستہ نہ ملا. پھر مولویوں نے ایک درمیانہ راستہ نکالا. وہ کہتے ہیں کہ جی علی کا مقدر بڑا تیز تھا اور جی 39 دن صحابہ اکرام بڑا لڑے اور اتنا لڑے بہت لڑے کہ 40ویں دن علی کی باری آئی. علی نے آندھیا ہی پوچھیا کہ کمزور جگہ کیڑی ہے. انہوں نے آکھیا دروازہ. علی نے ہاتھ لایا تو ڈگ پیا. 39 دن تک بزرگ لڑتے رہے. علی کا مقدر بڑا تیز ہے. کیا بات. ایک مولوی کی میں نے تقریر سنی, وہ کہتا ہے کہ علی نے تو پکائیاں لب دیا رہی ہیں. پھر ایک مولوی اور بولا کہ علی کی ماں تو آئی تھی کعبے میں, خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ بتوں کے آگے سجدہ کرنے. مقدر آدھا تیز ہے علی, اتھے ہی ولادت ہو گئی. میں کہتا ہوں دشمن علی کان کھول, میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے بادشاہ کو علی کو کون سی چیز مقدر کی وجہ سے ملتی رہی. ماں گھر بیٹھی تھی کعبے میں آ گئی علی کا مقدر. دیوار کعبہ شک ہوئی علی کا مقدر. دیوار میں در بن گیا علی کا مقدر. کیا کہنے بھئی دیوار جب ٹوٹ جائے تو چھت گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کیا کہنے. دیوار ٹوٹ جائے تو چھت گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. میں نے عالم تصور میں علی کی والدہ گرامی سے پوچھا کہ بی بی جب دیوار ٹوٹ گئی تھی تو آپ ڈر کے بھاگی کیوں نہیں؟ الٹا اندر چلی گئی. عجب نہیں علی کی ماں فرمائے کہ میں فرار کی ماں نہیں ہوں, حیدر کرار کی ماں ہوں. نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند سلوات بھیج دیجئے محمد فرار کی ماں ہوتی تو ڈرتی. کیا کہنے ماشاءاللہ. یہ اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ اپنی توحید بچانے کے لیے. بے شک. مریم کو کہتا ہے چلی جا اور علی کی ماں کو کہتا ہے آ جا. وہ مریم پلی خدا کے گھر اور عین موقع پر کہتا ہے کہ چلی جا. واہ 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 واہ. کیا کہنے. اور علی کی ماں تھی ابو طالب کے گھر. واہ واہ واہ. اور کہتا ہے آ جا. اس لیے کہ مریم کا بیٹا اگر خدا کے گھر میں آ جاتا تو توحید کو خطرہ تھا. اس لیے کہ لوگ مریم کے بیٹے کو کہتے ہیں خدا. اگر مریم کا بیٹا آ جاتا تو لوگ کہتے جس کا گھر ہے اسی کے گھر میں آیا. علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ علی کو نصیری کہتا ہے خدا. کہا میرے گھر میں آ تاکہ لوگ کہیں کہ علی اللہ کے گھر پیدا ہوا, تاکہ پتہ چلے کہ علی اور ہے اللہ اور ہے. نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند
सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद क्या कहने भी माशाअल्लाह। ऐसी नुसेरियों ने पी गदीर के अंदर आज तक चढ़ी हुई है, आज तक चढ़ी हुई है। एक पहाड़ है, नुसेरी अपने बच्चे को लेकर जाते हैं उधर और उसमें से फेंकते हैं। इसमें उस पहाड़ पे चढ़ने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, 2 से पौने 2 घंटे लगते हैं, वो भी सांस ले लेके। तो मीर अनीस ने के 6 मिसरे हैं, मीर अनीस ने 6 मिसरों में इसका जवाब दिया है। वो कहते हैं कि आज भी नुसेरियों में ये तरीका है रवा, आज भी नुसेरियों में ये तरीका है रवा। ले जाते हैं वो कोह पे, पैदा हो जो बच्चा, ले जाते हैं वो कोह पे, पैदा हो जो बच्चा, और फेंकते हैं वो कहते ही बरमला, मर जा अगर खुदा कहे, बच जा जो अली का। आज भी नुसेरियों में ये तरीका है रवा, ले जाते हैं वो कोह पे, पैदा हो जो बच्चा, और फेंकते हैं वो कहते ही बरमला, मर जा अगर खुदा कहे, बच जा जो अली का। बच्चे को मौत आएगी डरता नहीं कोई, और नाम का असर है कि मरता नहीं कोई। नारा हैदरी, इतने ही बुलंद सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो काबे में आया तो तौहीद बचाने के लिए, मेरे मौला अली ने शादी की बिस्मिल्लाह, तो भी तौहीद बचाने के लिए। बेशक नबी ने फरमाया लोला अलीयुन लिमा फातिमत कुफुन आदम वगैरही, अगर अली न होता फातिमा का कुफ न था। वलम यकुल्लहु कुफुअन अहद, अली न होता तो फातिमा का कुफ न था। अली न होता तो वो अर्श पे ला शरीक था, ज़हरा जमीन पर ला शरीक थी। अली की मेहरबानी है कि वो हमसरे ज़हरा बना। अली ना होता, वो सिर्फ सारी जिंदगी एक रात सोया, वो भी तौहीद बचाने के लिए। क्योंकि अगर ना सोता तो नुसेरियों की दलीलों में इजाफा हो जाता। वो कहते हैं कि अल्लाह की सिफत है कि ला तखुज़ु सनत वला नौम, उसे नींद नहीं आती, उसे नींद नहीं आती, और ये सोता नहीं, ये सोता नहीं। परवरदिगार ने कहा मेरे हबीब जितनी महंगी हो मैं खरीदूंगा, इसे सुला ताकि मैं ला शरीक रहूं। वो एक रात सो गया, और मेरे मौला ने खुद कहा था कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? मैंने हाथ जोड़कर रसूलुल्लाह से फरमाया कि या रसूलुल्लाह, अली ने पहले तो कभी नहीं कहा क्या, क्यों, कब, अगर, मगर, चूंकि, चनाचे। अली की वोकैबुलरी में ये लफ्ज ही नहीं। अली बदर फतह कर, लब्बैक या रसूलुल्लाह। ओहद में चला जा, जी आका। क्या बात। खैबर फतह कर, जी मौला। मुझे रात समझ आ गया कि अली ने पूछकर मोहर लगा दी। हिजरत की रात अली ने रसूल से पूछकर मोहर लगा दी कि रसूल की जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। तवज्जो नहीं फरमाया। नारा हैदरी, इतनी ही बुलंद सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामईन गिरामे कद, अब पैगंबर चले हैं अली को लेकर और गोद में लेकर निकले काबे से। अब जैसे ही काबे से निकले गोद में लेकर, लोगों ने पूछा किस पर गया है, किधे ते गया है। कहते ना पंजाबी में किधे ते गया है, किस पे गया है। हमारे पाकिस्तान में भी यही रिवाज है
کہ بچہ اگر پیدا ہو تو یا ننیحال پہ جاتا ہے یا ددیحال پہ. تو جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساری ماں یہی کہتی ہیں کہ ماموں پہ گیا ہے. ساری ماں یہی کہتی ہیں کہ او چندہ ماموں. آج تک کسی نے چندہ چاچو نہیں کہا. بھائی سونا ہو خوبصورت ہو تو ماموں پہ, اور فارغ اور ملت ہو تو چاچو پہ. کوئی نہ کوئی بری حرکت کرے کہ ہو بہو چاچے پہ گیا ہے. درود بھیج دیجئے محمد پیغمبر اعظم سے دنیا پوچھتی رہی یا رسول اللہ آپ کا بھائی کس پہ گیا, اور مصطفیٰ چپ. آواز قدرت آئی میرے حبیب, نہ اس سے پہلے میرے گھر کوئی آیا نہ اس کے بعد کوئی میرے گھر میں آئے گا, تو چپ کیوں ہے, بتاتا کیوں نہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ پروردگارا بچہ یا ننیحال پڑ جاتا ہے یا ددیحال پڑ جاتا ہے. اگر تو اس کو پیدا کرتا ابو طالب کے گھر تو میں بتاتا کہ اس کی ناک ہاشم کی طرح ہے, چہرہ مناف کی طرح ہے. اب تو لے کر آ گیا ہے اس کو اپنے گھر, اب میں کیسے بتاؤں کہ ہاتھ کس کی طرح, ناک کس کی طرح, کان کس کی طرح, چہرہ کس کی طرح. آواز قدرت آئی میرے حبیب کہہ دے ہو بہو گھر والے پہ گیا ہے. امیر المومنین بلند ترین سلوات صلی اللہ محمد والے محمد. کہہ دے ہو بہو گھر والے پہ گیا ہے. ہاتھ ید اللہ ہے, آنکھ عین اللہ ہے, زبان لسان اللہ ہے, چہرہ وجہ اللہ ہے. جو اس کا نام سن کے خوش ہو وہ رحمت اللہ ہے, اور جو جل جائے وہ لعنت اللہ ہے. نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. صلی اللہ محمد والے محمد. سامعین گرامی قدر, کیا کہنے ماشاءاللہ. ساری دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑا, مانا کسے, مانا کسے, اللہ کو چھوڑنے کی واحد وجہ ہے خوف. واحد وجہ ہے خوف. آپ انڈیا چلے جائیے, جانا نہیں, میں صرف مثال دے رہا ہوں. وہ سانپ کو خدا مانتے رہے, وہ سانپ کو خدا مانتے ہیں خوف کی وجہ سے. کچھ بندے گزر رہے تھے جنگل سے, ایک دو بندوں کو ڈنگ مار گیا سانپ. آگے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کی بھائی آ کی. وہ گئے بھائی پنڈت کے پاس. آگے پنڈت جاہل تھا, وہ کہتا ہے موت دی ہے زندگی بھی یہی دیتا ہے. کہتے ہیں کہ بچنے کا طریقہ, کہا ہاتھ باندھو اس کے آگے تاکہ کچھ نہ کہے. انہوں نے سانپ کو خدا مان لیا, ناگ دیوتا. کچھ بندے پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے, پہاڑ سے کچھ پتھر گرے, 8-10 بندے مر گئے اس میں. بندے پریشان, یہ کیا مسئلہ ہے. ایک ساتھ جاہل کھڑا تھا, وہ کہتا ہے کہ موت دی ہے زندگی بھی یہی دیتا ہے. انہوں نے کنکر کو شنکر مان لیا, انہوں نے کنکر کو شنکر مان لیا. بت تراشے تو ہی تو. ایک بندہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ سورج کو گہن لگ گیا ہے. وہ پنچایت لگا کے بیٹھ گیا کہ بڑا غصے میں, یہ نہیں چھوڑتا. لوگوں نے کہا بھائی بچنے کا طریقہ, کہا ہاتھ باندھو اس کے آگے تاکہ ہمیں کچھ نہ کہے. انہوں نے سورج کو خدا مان لیا. ایک جگہ پر تارا ٹوٹ کے زمین پر گر رہا تھا. بندوں نے دیکھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ساتھ میں ایک جاہل کھڑا تھا, کہتا ہے کہ آج وہاں گرا ہے, آج ان کی باری کل ہماری باری. لوگوں نے کہا کہ بچنے کا طریقہ, کہتا ہے کہ ہاتھ باندھو اس کے آگے تاکہ ہمیں کچھ نہ کہے. انہوں نے ستارے کو خدا مان لیا. اب فرعون, نمرود, سجداد آئے, یہ تینوں جھوٹے خدا.
اللہ نے اپنے مقابلے پہ اتنے ہی بنائے, میرا قصور کوئی نہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمایا, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اللہ نے اپنے مقابلے پر اتنے ہی بنائے ہیں, میرا قصور کوئی نہیں ہے. انہوں نے ہاتھ میں سوٹی اور ڈنڈا اٹھا کر انسانوں سے خدا منواتے رہے کہ مجھے خدا مانو. اب ایک مرتبہ لائن پھر سننا. بندوں نے اللہ کو چھوڑا, سانپ کو خدا مان لیا. اللہ کو چھوڑا, پتھر کو خدا مان لیا. اللہ کو چھوڑا, سورج کو خدا مان لیا. اللہ کو چھوڑا, ستارے کو خدا مان لیا. اللہ کو چھوڑا, انسانوں کو خدا مان لیا. اکیلے ابو طالب کے شیر ببر نے ہر جھوٹے عقیدے کو پاش پاش کر دیا اور جھولے میں کلے اجدر کو چیر دیا. مولا تمہاری زندگی کرے. ابھی جھولے میں تھا علی, کلے اجدر کو چیر دیا. سانپ خدا نہیں ہو سکتا. بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, پتھر خدا نہیں ہو سکتا. سورج کو انگلی کے اشارے سے واپس پلٹا دیا, سورج خدا نہیں ہو سکتا. ستارے کو کمنی بنا کے دروازے پہ کھڑا کر دیا, ستارہ خدا نہیں ہو سکتا. سجدے میں سر رکھ دیا, انسان خدا نہیں ہو سکتا. نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ. بس عزاداروں, ماشاءاللہ. آج 2 محرم ہو گئی. آج حسین کا قافلہ کربلا میں نمودار ہوا. عزاداروں, جیسے ہی کربلا پہنچا نا قافلہ حسین کا, تو مرتجز نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. مرتجز حسین کے گھوڑے کا نام ہے. ذوالجناح اس کو لقب بعد میں ملا. انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا کہ ذوالجناح لقب کیسے ملا. مرتجز رکا. حسین نے عباس کو کہا, عباس ذرا قریب کے رہنے والوں کو تو بلاؤ. قریب کے رہنے والوں کو بلایا گیا. وہ قبیلہ بنی اسد کا قبیلہ تھا, ان کو بلایا گیا. میرے مولا پوچھتے ہیں کہ یہ اس زمین کا نام کیا ہے. عزادارو, کسی نے کہا اس زمین کا نام نینوا ہے, کسی نے کہا اس زمین کا نام ماریا ہے. ایک بزرگ مجمع کو چیرتا ہوا آیا, کہتا ہے آقا اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں. عزادارو, حسین نے عباس کو حکم دیا, عباس خیمے یہی کاٹ دو. عزادارو, میرے مولا نے کہا کہ میں نے اس زمین کو خریدنا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں بنی اسد کے قبیلے والے, آقا آقا وارث کوثر ہیں. آقا دنیا آپ کی, آقا کائنات آپ کی, آقا زمین آپ کی, ہم آپ کو کیسے فروخت کر سکتے ہیں یہ. میرے مولا نے کہا نہیں, ہم اس کا ہدیہ دیں گے آپ کو. عباس کو حکم دیا, عباس دینار لے کر آؤ. دینار دیے گئے. پھر ان کو کہا کہ میں یہ زمین تمہیں فدیہ کرتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے. کہا مولا کیا شرط ہے. کہا یہاں میرے اصحاب مارے جائیں گے, یہاں میرے بچے مارے جائیں گے, یہاں مجھے قتل کر دیا جائے گا. جب فوج لعین ہمیں قتل کر کے چلی جائے تو ہمارے بے گور و کفن لاشیں کو تم لوگ آ کے دفنا دینا. عزادارو, جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور جو لوگ نہیں گئے وہ لوگ پروردگارہ انہیں یہ عاشورہ ضرور نصیب فرمایا. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 13 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ آتا ہے اور بیلچے رکھ کے لاتا ہے, ایک جلوس کی شکل میں آتا ہے, آج بھی آتا ہے. ان سے کہا کہ یہ میری گزارش ہے بس. جب وہ ان کے کہا کہ آپ جاؤ اور اپنی مستورات کو بھیجو. ان لوگوں نے اپنی مستورات کو بھیجا.
میرے مولا نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے شوہر ہمارے جنازے کو نہ دفنائے تو تم ان کو غیرت دلانا، اپنی چوڑیاں اتار کر ان کو دے دینا، کہنا کہ غیرت کرو کہ نبی کا نواسا بے گور و کفن پڑا ہے اور تم گھر میں بیٹھے ہو۔ مسرات کو نصیحت کی، مسرات کو وصیت کی، کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا۔ بچے آئے، بچوں کو کہا بچوں یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ بچوں ہم نے تمہارے والدین سے کہا ہے کہ ہمارے لاشیں کو دفنا دیں، اگر وہ نہ دفنائیں اور اگر تمہاری والدہ تمہاری مائیں ان کو غیرت نہ دلائیں تو تم خود آ جانا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے ہاتھوں میں مٹیاں لے کر ہمارے جنازے میں ڈالتے رہنا تاکہ ہمارے بے گور و کفن لاشیں کربلا کی ریت سے چھپ جائیں۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ عزادارو۔ کربلا کا پہلا شہید مسلم ابن عقیل عزادارو، مولا حسین 4 علی لے کر آئے تھے مدینے سے، 4 علی مکے پہنچے 3 شعبان کو، خطوطوں کے انبار لگ گئے، کہا آقا آ جائیے، کوفے آ جائیے، کہا اگر آپ نہ آئے تو ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے۔ میرے مولا نے کہا زینب کو بلایا، کہا زینب میں 4 علی ساتھ لے کر آیا ہوں، کس کو بھیجوں؟ محمد حنفیہ کو تو میں یہی چھوڑ دیتا ہوں مکے میں، عباس میری ذمہ داری ہے، سجاد تیری ذمہ داری، مسلم کو بھیج دیتا ہوں میں کوفے اپنے سفیر بنا کر۔ عزادارو مسلم سے کہا کہ اپنے ساتھ 2 گواہ لے جائے، 2 گواہ لے جائے اپنے ساتھ۔ مسلم نے کہا آقا آپ کے ساتھ کتنے بندے ہیں جو میں آپ کے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ ہاں میں اپنے بچوں کو لے کر ضرور جاؤں گا، ابراہیم کو اور محمد کو لے کر ضرور جاؤں گا۔ عزادارو مسلم پہنچے ہیں، 80,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ عزادارو ظہر کا وقت آیا، مجمع بھرا تھا، عصر پڑائی، مجمع خالی ہو گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ بچے ہیں۔ مغرب کی نماز ہوئی، تھوڑے سے لوگ بچے، جب عشاء پڑی تو کوئی بھی نہ بچا، خالی اکیلا مسلم۔ عزادارو مسلم نے اپنے دونوں بچوں کو ہانی ابن حربہ کے گھر رکھا۔ ہانی ابن حربہ نے کہا کہ آقا آپ دروازے کے پیچھے چھپ جائیے، آپ دروازے کے پیچھے چھپ جائیے، میں اپنے زیاد کو بلاؤں گا اور آپ پیچھے سے حملہ کر دیجیے گا۔ عزادارو ابن زیاد کو بلایا مگر مسلم نے حملہ نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ عزادارو ہانی کہتے ہیں آقا اتنا اچھا موقع تھا آپ نے ضائع کر دیا۔ کہا ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ہم کبھی پیچھے سے حملہ نہیں کرتے۔ عزادارو مسلم اکیلا رہ گیا، مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا بھٹک رہا ہے۔ عزادارو ایک بی بی اپنے دروازے کے باہر بیٹھی تھی، مسلم کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تو ادھر کیا کر رہا ہے، اپنے گھر چلا جا، کیا تو نے سنا نہیں ابن زیاد کا حکم کہ مسلم جہاں بھی ملے اسے گرفتار کر لیا جائے؟ مسلم کہتا ہے میرا کوئی گھر ہی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ کہا تو کوئی پردیسی لگتا ہے، کہاں میں پردیسی ہوں، کہا کہاں سے آیا ہے، کہا مدینے سے آیا ہوں۔
کہا مدینے سے کہاں سے آیا ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے۔ اب جو محلہ بنی ہاشم کا نام سنا، اس بی بی نے مسلم کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، پیروں پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے مسلم ہمیں معاف کر دینا، ہم نے پہچاننے میں غلطی کر دی، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ عزادارو، مسلم کو گھر میں بٹھایا گیا، ان کے آگے کھانا پیش کیا گیا، مگر مسلم نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ عزادارو، مسلم کہتے ہیں مجھے صرف پانی لا کے دے دے، میں صرف وضو کرنا چاہتا ہوں۔ وضو کی، نماز تہجد ادا کی اور اپنی ذرا پر سر رکھ کر سو گئے۔ تھوڑی دیر آرام کیا، خواب میں علی کو دیکھا۔ علی آ کر کہتے ہیں مسلم ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، مسلم ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ مسلم کی آنکھ کھلی، اب مسلم کو پتا چل گیا کہ یہ ہمارا وقت آخر ہے۔ عزادارو، اتنے میں اس موسمہ کا بیٹا، اس نے جاسوسی کی ابن زیاد کی فوج کو، ابن زیاد کی فوج نے چاروں طرف سے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ عزادارو، مسلم باہر جانے لگے، اس موسمہ نے آ کے کہا آقا آپ گھر کے اندر سے لڑیے، باہر جائیں گے تو آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ مسلم کہتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ سپاہی تیرے گھر میں داخل ہو جائیں۔ عزادارو، سپاہی باہر سے آواز دے رہے ہیں کہ مسلم کو باہر نکالو۔ عزادارو، مسلم نے تلوار کو نیام سے نکالا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ایک شیر کی طرح حملہ کیا۔ عزادارو، 300 سپاہی کو واصل جہنم کیا، اور سپاہی منگوائے گئے، ان کو بھی واصل جہنم کیا، پھر اور سپاہی منگوائے گئے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ابن زیاد تجھے پتہ نہیں، یہ بنی ہاشم کا بہادر ہے، یہ بنی ہاشم کا بہادر ہے، یہ ہم سے قابو نہیں آتا۔ کہا اس کو دھوکے سے گرفتار کرو۔ ایک گڑھا کیا گیا اور مسلم کو آہستہ آہستہ اس گھڑے کے قریب لے کر آئے۔ مسلم گھڑے کے اندر گرے، جیسے ہی مسلم گھڑے کے اندر گرے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی برچھی مارتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں وہ پتھر مارتا ہے، وہ مسلم زخمی ہوتا گیا۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ عزادارو۔ مسلم کے ہونٹ کٹ گئے، مسلم کو گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لایا گیا۔ جیسے ہی دربار ابن زیاد میں آیا ہے مسلم کو کہتا ہے مسلم تو نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا، اور مسلم بگڑ کر کہتا ہے اور میرا کوئی امیر نہیں حسین کے سوا۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ عزادارو۔ اس دربار میں ایک شخص تھا، وہ شخص جب سید سجاد کو لایا گیا دربار میں تو سید سجاد سے کہتا ہے آقا مولا آپ تو امام ہیں، آپ تو امام ہیں، آپ کا بھائی آپ کے چچا مسلم بھی آئے تھے مگر وہ سینہ تان کر آئے تھے اور ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے۔ وہ معصوم نہیں ہیں، وہ امام نہیں تھے، مگر یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بہادری سے بات کر رہے تھے اور آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ تو نے کوئی انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ، تو نے کوئی انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ ارے میرا چچا مسلم اکیلا تھا، ارے میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔
عزادارو مسلم نے پانی مانگا, پانی پیش کیا گیا. مسلم نے پانی پینا چاہا, ہونٹ کٹے ہوئے تھے, کٹے ہوئے ہونٹوں پہ کے اندر سے خون گرا, پانی نجس ہوا, پانی کو واپس پلٹا دیا گیا. دوسرا پیالہ منگوایا, پھر خون گرا, پھر واپس کر دیا. تیسرا پیالہ منگوایا گیا, پھر پینے کی کوشش کی, پھر خون گرا. اب مسلم نے پیالے کو لے کر کربلا کی طرف رخ کیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, آقا حسین گواہ رہنا, مسلم پیاسا جا رہا ہے. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ عزادارو. حسین کا قافلہ کربلا کی طرف رواں تھا. حسین نے قافلہ روکا اور کوفے کی طرف رک کر کہا علیک السلام یا سفیرۃ الحسین, علیک السلام یا اخی. عزادارو عباس کہتے ہیں آقا, آقا کس نے آپ کو سلام کیا, آپ نے کس کو سلام کیا؟ زینب دوڑی ہوئی آئی, بھیا آپ نے کس کو سلام کیا؟ کہا میرا مسلم مجھے عسکری سلام کہہ رہا ہے. عباس نے جیسے ہی سنا عباس تڑپ گئے. عباس کا دوہرا رشتہ ہے مسلم سے. عباس مسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور ان کی بہن کے شوہر بھی ہیں. عباس کہتے ہیں آقا حسین, آقا حسین مجھے ہمیں بتا تو دیں کہ مسلم کس حال میں ہے. کہا ایک شرط پہ بتاؤں گا. عباس ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ کوفے جانے کی ضد نہ کرنا, کوفے جانے کی ضد نہ کرنا. حسین نے عباس کی آنکھوں پہ اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا, زینب کی آنکھوں پہ اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا. عباس نے دیکھا کہ کوئی قیدی ہے کہ جو دارالامارہ کی چھت پہ جلاد تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے. مسلم کہتے ہیں آقا, آقا یہ تو کوئی قیدی ہے اور جلاد ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے. حسین کہتے ہیں عباس تو نے نہیں پہچانا, ذرا غور سے دیکھ. اب جو غور سے دیکھا عباس نے, عباس تڑپ کر رہ گئے. ایک مرتبہ حسین سے کہا آقا ایک مرتبہ مجھے کوفے بھجوا دے. حسین کہتے ہیں عباس ابھی وعدہ کیا تھا تو نے, ابھی وعدہ کیا تھا کہ کوفے جانے کی ضد نہ کرنا. عباس کہتے ہیں میرا بھائی اکیلا ہے, میرا بھائی اکیلا ہے, میرا بھائی تنہا ہے. زینب کہتی ہیں بھیا, بھیا میرا بھیا مسلم اکیلا ہے, مسلم اکیلا ہے. چل عباس کو نہ بھیج, مجھے تو بھیج دے تاکہ میں اپنے مسلم کو سنبھال لوں. کہا زینب ذرا دارالامارہ سے نیچے دیکھو. کہا بالکل دیکھ رہی ہوں. کہا کون ہے؟ کہا ایک پردے دار بی بی ہاتھوں کو پھیلا کر کہہ رہی ہے آجا مسلم میری گود میں آجا. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ, مولا تمہارا رونا قبول کرے. عزادارو زینب کہتی ہے ہاں بھیا حسین, ایک موزمہ کھڑی ہے, ایک پردے دار بی بی کھڑی ہے. حسین کہتے ہیں زینب تو نے نہیں پہچانا, تو نے نہیں پہچانا. ارے یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا اور مسلم کے انتظار میں کھڑی ہے, وہ جو کہہ رہی ہے آجا مسلم وہ میری گود میں آجا. جزاک اللہ, ہائے مسلم. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین.